آج نیلام گھر والے طارق عزیز صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے دوست تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن ایک بڑی اچھی بات انہوں نے ایک دفعہ کی تھی. آج کی صورتحال میں اس بات کی بڑی اہمیت ہے. سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. جمہوریت تو نام ہی برداشت کا ہے، بلکہ ایک دن میری ایس ایم ظفر کے قانون کے شاہ دماغ ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا ظفر صاحب، جمہوریت میں یہ جو آخری حسن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ برداشت کرنا. میں نے کہا اگر اختلاف کی اجازت دیں تو میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں کہ اختلاف کو نہ صرف برداشت نہیں بلکہ جس سے پر آپ کا اتفاق نہیں ہو رہا ہے اس کو پسند کریں، دوسرے کی بات کو پسند کریں کہ ہاں اس نے بھی یہ بات کہی ہے، ضرور اس میں کوئی بات ہوگی. علی محمد خان صاحب، کیا طارق عزیز صاحب کی اس خواب کو ہم حقیقت بنا سکتے ہیں کہ جو اختلاف رائے کر رہا ہے اس کو صرف برداشت نہ کریں بلکہ اس کو پسند کریں؟ مجھے علم نہیں تھا، آپ نے جب یہ بات کی ہے یقین کریں اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا ہو، کیونکہ ہم ان کے پروگرام دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے. آج دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز نے آخری دفعہ سلام کہہ دیا. وہ فرماتے تھے کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفرہ ورحمہ ولا تعذبہ انک انت الغفور الرحیم. ہمارے ملک کا اثاثہ تھے. اور ایک چیز جو آج اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ ان کا جو فن تھا، ان کا جو انہوں نے ایک جادو جگاتے تھے اپنے پروگرام میں، ایک چیز جو میں کہوں گا کہ کبھی اخلاق کو اپنے دامن سے گرنے نہ دیا. اخلاق کا دامن ہمیشہ انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا. ایک اپنے پروگراموں میں ہمیشہ ایک اخلاقی معیار ان رکھا اور پاکستان کی بات کرتے تھے. اور خاص کر انجینئر صاحب وہ جو آخر میں نعرہ لگاتے تھے پاکستان زندہ باد کا، تو ہمارے بچپن کا ایک حصہ آج ہم سے جدا ہو گیا. ہمارے ملک کا اثاثہ تھے، پرائڈ آف پرفارمنس تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ وہ جو خواب ہماری آنکھوں میں سجا کے گئے اور جو ان کے ذہن میں پاکستان، کیونکہ ان کے جب ذہن میں نقشہ آتا ہے تو ہی واز اے میڈ ان پاکستان مین. میری خواہش ہے کہ ہم وہ پاکستان بنا پائیں جو ان جیسے اور ہمارے لوگوں کی خواہش تھی. بڑا دکھ ہوا آج سن کے. یقین کریں ہمارا ریئلی وہ اثاثہ تھے پاکستان کا، جس طرح آپ اثاثہ ہیں، جس طرح اور ہمارے جو ہیں، لیکن ان کا ایک کردار ہے. اس زمانے میں جب ٹی وی چینلز نہیں تھے، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، بڑا کردار ہے ان کا. اللہ ان کی مغفرت کرے. پاکستان کی بڑی خدمت. اور آپ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں خرم دستگیر خان صاحب. جی، اور عمران خان صاحب کو ہرایا تھا 1997 کے الیکشن میں لاہور سے. ویسے ان کے ذہن پہ ہمیشہ عمران خان ہی سوار رہتے ہیں. آج ثابت ہو گیا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. نہیں، جب پاکستانیوں کی ناحق جانے جا رہی ہوں تو پھر حکمران کو یاد اچھا، کیا جائے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ طارق عزیز صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہے اس کو برداشت نہیں کریں، اس کو پسند کریں، پیار کریں. مرحوم نے بالکل درست جمہوریت کی نشاندہی کی ہے. اور پی ٹی آئی میں علی محمد خان ان چند لوگوں میں سے ہیں جو شاید اس پر یقین کرتے ہیں. کاش ان کی پارٹی اس کو اڈاپٹ کر لے کہ یہ جو دوسرے سائڈ پر بیٹھے ہیں اپوزیشن کے لوگ، یہ میں نے پہلے بھی کہا، یہ مخالف ہیں، دشمن نہیں ہیں. لیکن یہاں چونکہ عمران خان صاحب ہاتھ ملانے سے بھی اس کو بھی آر سمجھتے ہیں، اس کو بھی اپنی بےزتی سمجھتے ہیں کہ کیا میں ان لوگوں سے ہاتھ ملاؤں. ہندوستان نے فروری 2019 میں پاکستان کے اوپر میزائل تانے ہوئے تھے لیکن عمران خان صاحب اپوزیشن سے ملنے نہیں آئے. یہ جو آپس کی رواداری ہے، اور ابھی چونکہ بار بار میاں نواز شریف کا ذکر ہوا، انہوں نے تو کھڑے ہو کر کہا تھا، مجھے یاد ہے جب وہ قومی اسمبلی میں ایک دن آئے شروع کے، انہوں نے عمران خان صاحب کو آفر کیا کہ میں آپ کے گھر آنے کے لیے تیار ہوں. اور وہ گھر گئے، عمران خان کے گھر گئے، یہی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ اگر اس شخص کو پاکستان کے عوام نے ووٹ دیے ہیں تو اس کی بھی اتنی ہی ویلیو ہے جو ووٹ مجھے ملا ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کا احترام ہے، اور خاص طور پر قومی اسمبلی جس میں پورے ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں. میں گجرانوالہ کا نمائندہ ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو گھوٹکی سے ووٹ لے کر آیا ہے، جو مردان سے ووٹ لے کر آیا ہے، جو لسبیلا سے ووٹ لے کر آیا ہے، اس کی بھی اتنی ہی وقت ہے اس ایوان میں جو جتنی میری وقت ہے. میرے ووٹروں نے مجھے ان کے، تو یہ جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور ایکسیپٹنس جو ہے، اس کی اس فاشسٹ حکومت میں بہت کمی ہے. علی محمد is an excellent exception to it. لیکن the fact is کہ یہاں جب تک آپس میں رواداری نہیں پیدا ہوگی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی کہ یہ اگر میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو یہ نہ ہی پاکستان کا دشمن ہے، نہ ہی یہ میرا دشمن ہے، اس کی بات کو میں سن لوں. اور یہ جو اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جو انٹریکشن ہے،
اگر یہ باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام کے ساتھ ہوگا تو ہم نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے 1.5 گھنٹہ ایک دوسرے کے خلاف تقریر کی لیکن ایک غیر مہذب لفظ نہیں بولا ایک دوسرے. اب ایک سوال ہے میرا آپ سے کہ یہ اکثر میں نے دیکھا کہ آپ میرے پروگرام میں جب آتے ہیں تو جو اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہتے ہیں اور پھر جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو پبلک سے بھی جو ویورز ہیں وہاں سے بھی مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک آتا ہے آپ کے بارے میں کہ یار بڑا ذہین نوجوان ہے, بڑی جرت سے اور بڑے دبنگ انداز میں بات کرتا ہے لیکن اخلاق اور تہذیب کا جو دائرہ ہے اس کو کراس نہیں کرتا. جو باتیں آپ کے اور آپ کے کچھ اور کولیگز ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں اپوزیشن کے. یہ باقی آپ کی حکومت کے بارے میں تاثر بڑا برا ہے, کچھ ایکسیپشنز ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں اب کل ہاتھا پائی ہونے لگی تھی. نہیں ذرا ان کو میرا جواب دینے دیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے یہ اختلاف رائے کا نام تو ہے لیکن ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مجھے 2013 یاد ہے جب میں پاس ہو کے پہلی بار آ رہا تھا تو میری والد صاحب تو فوت ہو گئے اسے 2 مہینے پہلے. والدہ نے مجھے بتایا تھا, انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بات وہ کرنا جو آپ سن سکیں یا جس کے بعد آپ آنکھ ملا سکیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی جو تعریف یا تعارف ہوا ہے قرآن کریم میں تو ایک بہت بڑا تعارف ان کا انک لعلی خلق عظیم, آپ اچھی بات کریں وقولوا للناس حسنا. باقی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ان کے دل میں کوئی ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ ان کو کوئی دشمن سمجھتے ہیں یا کچھ, لیکن ان کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ ایک آنیسٹ آدمی ہیں, وہ اس ملک میں ایک آنیسٹی پہ مبنی ایک سیاست دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان وہ سیاست میں ہی میر صاحب یو ہیو بین فالوئنگ خان صاحب فرام ڈے ون, جب وہ سیاست میں نہیں بھی تھے, جب وہ صرف شوکت خانم کے لیے کر رہے تھے تب سے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو شاید اس کا اندازہ سب سے زیادہ ہے. میں شوکت خانم ہاسپٹل کی کو سپورٹ کیا ہے, اس میں میں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن میں کسی سیاسی جماعت کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. لیکن آپ یہ چیز اس بات کے تو گواہ ہیں نا کہ خان صاحب سیاست میں ہی نہ آتے اگر پاکستان کی سیاست میں جو کرپشن, جو اقربا پروری, جو ہارس ٹریڈنگ, بدقسمتی سے چھانگا مانگا کلچر جو میرے بھائی خرم دستگیر صاحب ان کی جماعتیں لے کے آئے, وہ ہیلی کاپٹروں میں لوگوں کو لے جانا, وہ ہارس ٹریڈنگ, یہ اگر نہ ہوتی, وہ حکومت ہے جو جہانگیر ترین کے جہاز کے اندر بنی ہے. میری گزارش ہے اس وقت جب ہم آ کے ایک دوسرے کی رواداری کی بات کریں, جہانگیر ترین جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے. پیچھے دیکھو نا, بات یہ ہے کہ پیچھے دیکھو, یہ آپ کو 30 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں, 2 سال پہلے لڑ نہیں رہے. میں صرف ایک بات کروں, دیکھیں میر صاحب آپ کو 30 سال پہلے اور 2 سال پہلے جو خان صاحب کو فالو کرتے ہیں, اتنے وہ شرمیلے آدمی تھے خان صاحب, اتنے شرمیلے تھے. یہ لوگ اگر سیاست کو تباہ نہ کرتے خان صاحب نے سیاست میں آنا ہی نہیں تھا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, اور میں نے چلتے چلتے آپ کو صرف بلوچستان جاہل کو اگر جہل کا انعام نمبر گیم بتانی ہے کہ وہاں پر جو بی اے پی ہے, جو حکمران جماعت ہے جس کے چیف منسٹر ہیں, ان کے 24 ووٹ ہیں, اور بی این پی مینگل جس کے سربراہ اختر مینگل نے آج حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا, ان کے 10 ہیں. تحریک انصاف کے 7 ہیں, عوامی نیشنل پارٹی 4, بی این پی عوامی 3, ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی 2, جے ڈبلیو پی کا 1 ہے, اور جے یو آئی کے 11 ہیں, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1 ہے, مسلم لیگ نون کا 1 ہے, اور 1 آزاد ہیں. تو اگر یہ جو پارٹیاں ہیں ان میں سے جو عوامی نیشنل پارٹی ہے جس کے 4 ووٹ ہیں وہ حکومت کا حصہ ہے, یہ ہے 4 ووٹ, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر یہ حکومت سے علیحدہ ہو گئے تو وہاں پہ جام کمال صاحب کے لیے بڑی مشکل ہے. 4 ووٹ تھے اختر مینگل صاحب کے قومی اسمبلی میں, وہ علیحدہ ہو گئے ہیں. 4 ووٹ ہیں اے این پی کے بلوچستان اسمبلی میں, اگر وہ علیحدہ ہو گئے تو مشکل ہو جائے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.